سیدہ صدیقہ ہیں، ان کی صفت ہے ہاتھوں کے بنائے ہوئے سچے نہیں ہیں، صفتاً سچے ہیں، صدیقہ ہیں۔ اب جب اگلا مقام ہے یہ تمہارا ملکہ بن جائے، عالی ترین منزل، عصمت جو اہل بیت کو خدا نے دی وہ ان کا ملکہ تھا۔ یعنی ہم عادتاً معصوم بن سکتے ہیں، صفتاً معصوم بن سکتے ہیں، لیکن عصمت ہمارا ملکہ بن جائے یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ ملکہ جب بن جاتی ہے پھر آنکھوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے نامحرم کوئی سامنے آتا ہے یا آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں، آپ جب شروع میں گاڑی سیکھتے ہو تو سکھانے والا بتاتا ہے اب پہلی گیئر لگاؤ، اب کلچ پہ پاؤں رکھو، دوسری گیئر لگاؤ۔ آج کل تو آٹومیٹک گاڑی آ گئی تو کلچ ولچ کا چکر ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی جو سیکھتا ہے اس کو اسی طرح سکھایا جاتا ہے، اب کلچ پہ پاؤں رکھو، دوسری گیئر، اب تیسری گیئر۔ اب جب شروع میں یہ گاڑی چلاتا ہے تو عادت بننے میں ٹائم لگتا ہے، تو پہلی کی جگہ دوسری اور کلچ کی جگہ کبھی ریس پہ جگہ پہ کبھی بریک لگا دیتا ہے، ہاں، لیکن کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب عادت ہوتی ہے اس وقت بھی سوچتا ہے کہ ریس پہ پاؤں دینا ہے، بریک پہ پاؤں، یعنی ذہن سے بتا رہا ہوتا ہے اب ریس دو، اب بریک دو، اب گیئر کو چینج کرو۔ لیکن ایک مقام آتا ہے یہ اس کی صفت بن جاتی ہے، پھر سوچنا نہیں پڑتا، سامنے والے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں خود ہی چل رہے ہوتے ہیں، ہاں، ملکہ آپ کے وجود میں آ جاتا ہے۔ اب آپ خود ڈرائیور ہوں اور فرنٹ سیٹ پہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں جو اناڑی ہو، تو ایک مومن بیٹھا تھا اور وہ اگلا بندہ تھوڑا گاڑی الٹی سیدھی چلا رہا تھا، اور جب اترے تو کہے مولانا میرے ٹانگوں میں درد ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا گاڑی یہ چلا رہا تھا، بریک میں مار رہا تھا۔ تو اس کا کیونکہ ملکہ بن چکا ہے نا، وہ سمجھ رہا میں چلا رہا ہوں، تو آٹومیٹیکلی اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کیا کر رہی تھی، کام کر رہی تھی۔ اسی طرح جب تقویٰ ملکہ بن جاتی ہے، جب تیری صفت بن جاتی ہے، مشکل نہیں ہے، جس طرح تم نے گاڑی چلائی، چلاتے چلاتے وہ تمہارے وجود کی ایک صفت بن جاتی ہے، اسی طرح آنکھوں کو اگر عادت دلاؤ گے حرام کی طرف نہ جائیں۔ اب جب آنکھوں کو عادت ہو گئی، اب بندہ روڈ پہ ہو یا گھر پہ ہو، موبائل پہ ہو یا ٹی وی پر ہو، جیسے گندی چیز آئے گی اس کی آنکھیں ایسے جھکیں گی جیسے سلمان کی جھک جاتی تھی، ہاں، تب جا کے تو ایمان کے 10ویں درجے پر کیا ہو جائے گا، فائز ہو جائے گا۔ یہی تو قدرت ایمانی ہے نا۔ مومن شجاع ہوتا ہے، مومن طاقتور ہوتا ہے، وہ پیسے کے بدلے میں اپنا ایمان نہیں بیچتا، وہ مال کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ تبھی میں نے کہا کہ اللہ کی سب سے بڑی امانت اگر خدا آپ کو دے رہا ہے قرآن اور اہل بیت کے بعد، وہ تمہاری اولادیں ہیں۔ کیونکہ یہ مجلس لائیو مختلف سوشل میڈیا پر بھی جا رہی ہے، تو صرف آپ نہیں دیکھ رہے، پاکستان سے باہر بھی مومنین دیکھ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں میں ان کے لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ میں مسلسل مجلسوں میں کہہ رہا ہوں کہ مال کی خاطر اگر پاکستان کو چھوڑ کے ویسٹرن کنٹریز میں جاؤ گے، کوئی کہ مولانا مال کمانا گناہ ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایجوکیشن کے لیے جانا گناہ ہے، گناہ نہیں ہے، جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا ان معاشروں میں تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ میں نے پچھلی مجلس میں کہا تیسری نسل وہاں تباہ ہوتی ہے۔ ایک مومن نے وہاں سے مجھے میسج کیا کہ مولانا پہلی تباہ ہو چکی ہے، آپ تیسری کی بات کر رہے ہیں، ہم پہلی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تجھے اللہ نے عقل دی ہے، ہاں گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، لگژری لائف سٹائل مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، لیکن جب 50-60 کے ہوگے، جب زندگی کا ثمر کیا ہے، ثمر تمہاری اولاد ہے۔ بڑا شکر خدا ادا کرے وہ والد جس کا بیٹا متقی ہے۔ نیک اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، نیک بیوی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، عفیفہ عورت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، با کردار عفیفہ با حجاب متقی مطیعہ بیوی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ تجھے عطا کرتا ہے، جس کی تو قدر نہیں کرتا۔ کئی مومنین اپنے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، کس کی خاطر؟ کسی بدکارہ بدحجاب فاسقہ عورت کی خاطر اپنے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، قدر و قیمت نہیں جانتے۔
کیا قیمت ہے نیک خاتون، محجبہ خاتون، مطیعہ خاتون، جس کی شکم سے نسل پیدا ہوتی ہے، وہ تمہارے بچوں کی مربی بنتی ہے۔ کیا تو حیوان ہے شہوت جسم کے لیے، مال دنیا کے لیے اپنے معصوم بچوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ تو وہاں تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان پہ کمپرومائز کیا، جنہوں نے مال دنیا کی خاطر کمپرومائز کیا کہ یہ چیز مل جائے۔ میں نے IRC مامبارک میں بتایا تھا کہ ایرانی ایکٹریس جس نے نیشنلٹی لینے کے لیے اپنا دین وہاں پہ بدل دیا تھا، جہاں سے لاتے ہیں 100 جھوٹ بولتے ہیں، جب ریفیوجی اسائلم لیتے ہیں 100 جھوٹ بولتے ہیں، صرف پاسپورٹ مل جائے ہم کما لیں، ہم یہ کر لیں۔ تو یہ تو آپ کے لیے پیغام کہ جہاں جا رہے ہو، مولا علی تو فرماتے ہیں سکون ملے گا 3 چیزوں کا علم آ جائے، کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ ہو، اور کہاں جاؤ گے۔ تو کہاں پہ ہو یہ تو سوچو، مطلب جہاں تو رہے گا اور جہاں تو جائے گا یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ جہاں تیرے لمحات گزر رہے ہیں وہ تمہارے وہ لمحے بناتے ہیں جہاں تو جانے والا ہے۔ جہاں تیری زندگی گزر رہی ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہاں جا کر تو کیا بنے گا۔ ایسے مومنین نمازی ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، بچے نیک نہیں ہیں۔ کہتے مولانا ہم نے تو کیا تم نے زحمت کی جب تجھے پتا بھی تھا۔ اور ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے، وہ بھی اجتماعی کوشش وہاں پہ کوئی نہیں کر رہا۔ تو کئی نوجوانوں نے کہا کہ مولانا سلوشن میں نے بارہا بتایا ہے، کمانے جاؤ، پیسہ اپنے ملک میں بھیجو، لیکن کبھی بھی اپنی نسلوں کو وہاں منتقل نہ کیا کرو۔ 6 مہینے جا کے کام کرو، پیسے اپنے ملک میں ٹرانسفر کرو، لیکن اپنی نسلوں کو اپنے معاشروں میں بڑا کیا کرو۔ پیسہ ہو تو پاکستان میں بھی 100 طرح کی فیسلٹیز اپنے لیے لگا سکتے ہو۔ پیسہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہے، سولر سسٹم لگا لو، ساری چیزیں پیسے سے ہی تو ہوتی ہیں نا۔ اگر پیسہ کماؤ گے ساری چیزیں یہاں پہ بنا سکتے ہو۔ لیکن واقعاً جن کے دلوں میں درد دین تھا، جن کو یہ فکر تھی، دن رات فکر تھی کہ میری بچی کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا، انہوں نے قدم بھی اٹھایا۔ لیکن جن کو یہ فکر ہے کہ گھر کا لون اتارنا ہے اور صبح سے شام تک مجھے جاب پہ جانا ہے، یہ فکر نہیں، یہ نعمت جو پروردگار عالم نے دی ہے۔ آفس کا کام بندہ کرتا ہے لیپ ٹاپ پہ، اپنے کمپیوٹر پہ، بچہ آ کے اسے تنگ کرتا ہے، اسے موبائل دیتا ہے، جاؤ گھنٹہ جا کے کھیلو، صرف اس لیے یہ سکون سے بیٹھے۔ میاں بیوی کہتے ہیں بچے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ٹی وی کھول دیتے ہیں، دیکھو یہ فکر نہیں کہ بچہ جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے، کہ غلط چیز وہاں پہ آ گئی اس کا ذہن خراب ہو جائے گا۔ یہ موبائل میں جو گیم کھیل رہا ہے کون سی کھیل رہا ہے، کہیں کھیلتے کھیلتے اس کا وہ حال نہ ہو جو آج آپ کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی گیم ہے جس میں لڑکے لڑکی کا تعلق بن جاتا ہے، زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کھیل ایک لمحے کا ہوتا ہے، نگاہ ایک لمحے کی ہوتی ہے، سلام ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو لمبا تعلق بنتا ہے جس سے زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے تو گناہ کا تعلق بننے ہی نہ دے، تو خود پہل کرتا ہے تبھی گناہ ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے، پھر اس کے حساب سے اللہ نے حدود بنائے۔ مرد کی نیچر میں جھانکا جھانکی ہے، دیکھنا ہے، اس کی نیچر ہے۔ عورت کی نیچر ہے خود کو دکھانا، بچپن سے اس کی نیچر ہے زینت کرنا، زیور پہننا۔ آپ کافروں کے معاشرے میں چلے جائیں، کتنے ایسے مرد ہیں جو عریاں نظر آتے ہیں، اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو کم لباس میں نظر آتی ہیں۔ مردوں نے فل ڈریس پہننا ہوتا ہے، عورتوں نے نہیں پہنا ہوتا۔ مطلب جسے حیا کرنا ہے وہ نہیں کر رہی، اور جس کے لیے حجاب نہیں ہے وہ حجاب کر کے گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ نیچر کی بات ہے نا، اس کی فطرت میں وہ خود کو دکھائے دکھائے دکھائے، 4 لوگ اس کی تعریفیں کریں، تبھی اللہ نے کہا کہ یہ گھر سے نہ نکلے۔ تبھی سیدہ سے پوچھا گیا بی بی عورت کب خدا کے قریب ہوتی ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔